لاسٹ کچھ کوشچنز ریسنٹلی آپ نے بھی آج درس میں طاغوت کے اوپر پورا کا پورا درس دیا. ٹویٹر کے اوپر ہر جگہ ٹرینڈ ہو رہا ہے طاغوت, مطلب اسلام کے مجھے لگتا ہے الفاظ ہم نے مذاق بنا دیا ہے ایک پوری چیز کو. وومن رائٹس کو اگر آپ کا ایشو دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. کچھ لوگ جان کے ایک مزہ لینے کے لیے اس کو کرتے ہیں, بہت سے اسکالرز بغیر کسی کانٹیکسٹ کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ڈیجیٹل اسکالرز بھی آپ دیکھ لیں. 4 شادیوں والی جو بات ہے وہ بغیر, مجھے نہیں لگتا کہ ایک عام بندے کی وہ ضرورت ہے کہ اس ٹاپک کو اتنا زیادہ کھینچا جائے. آپ نے ایک دفعہ ایک شرعی مسئلہ بتا دیا ہے, بٹ کوئی بھی اسکالر ہم نے دیکھا ہے یا جنرلی جو پورا کا پورا آپ کا لینڈسکیپ ہے اس پہ حضرت ختیجہ کے بارے میں ہمیں بہت کم کانٹینٹ ملتا ہے. ایز این ایگزامپل وہ انٹرپرینیور تھیں, یہ والا ریفرنس اس کانٹیکس میں بہت کم ہے. اور اللہ کے نبی ان کے امپلائی ہوتے تھے, یہ والا کانٹیکس بہت کم لوگوں کو پتا ہے. ان کی زندگی میں جو ہے انہوں نے کوئی شادی نہیں کی. بٹ ہم لوگ جب آج کل جنرل اسکالرس کو دیکھیں تو اس میں لگتا ہے کہ جی خواتین کے رائٹس اور عجیب سا ایک کنفیوژن سی جو ہے پورے پلیٹ فارمس پہ بھی اور جنرلی ایٹماسفیئر میں ہم نے پھیلائی ہوئی ہے. تو بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں کہ جن کا عوام سے تعلق نہیں ہے. مطلب ایک بزرگ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ایک کلوز سرکل کے اندر آپ کی کرنی ہوتی ہیں, وہ عام بندے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, تھوڑی دیر پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, ڈیجیٹل میڈیا کی برکت سے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا تو دین ایمان وہیں پہ کھڑا ہے کہ ٹھیک ہے, جس نے 4 شادیوں کی بنیاد کے اوپر کوئی کہانی رچانی ہے, بار بار ہر دفعہ اس کی ہر بات اس سے شروع ہو کے اس پہ ختم ہوتی ہے, تو وہ تماشا لگا لے. ہم اسے علمی گراؤنڈ کے اوپر کاؤنٹر کریں گے, ہم کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں گے. اور میں نے کیا, اور میں نے چیلنج دیا ہے کہ نبی الاسلام نے صرف ایک ہی شادی کی ہے, حضرت ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. قبائلی سسٹم میں اس وقت دین کی تبلیغ کی خاطر آپ نے اس ایج میں جا کے بقیہ کی شادیاں کی ہیں جس میں انسان اپنی ایج کو کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے 50+. جب آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورتیں آفر کی جاتی تھی وہ آپ نے نہیں لی. آپ نے اپنے سے عمر میں بڑی عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے آلموسٹ 25 سال گزار دیے, اور جس سال وہ فوت ہوئی وہ عام الحزن ہے. 2 غم حضور کو پہنچے, سیدہ ختیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا. اور بخاری مسلم میں اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں, میں سب سے زیادہ جیلس ہوتی تھی, یا رشک کہہ لیں اپروپریٹ ورڈ اردو کے لیے, ختیجہ کے بارے میں, کہ میں حضور کو کہتی تھی کہ جیسے اس بڑھیا کے سوا آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا ایک ڈومیننٹ کر کے پیش کیا گیا, یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت عائشہ جس سے جیلس ہوتی تھی وہ حضرت ختیجہ تھی. پازیٹیو سینس میں جیلسی, رشک آپ کہہ لیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام سیدہ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی تھی وہ بھجوایا کرتی تھی. کتنی محبت کا ایک اظہار ہے. اچھا, نبی الاسلام نے شادی ایک ہی کی ہے, باقی آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان قبائلی مجبوریوں, دعوت کی حکمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نبی الاسلام نے کہیں ترغیب نہیں دلائی. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے, ایک کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی, لیکن اگر خدشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے, اس سے تو آپ کو اجازت بتائی جا رہی ہے, ترغیب نہیں دلائی جا رہی. یہاں پہ ترغیب والا سلسلہ کیا, اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ جن کا آپ خاص ذکر کر رہے ہیں نا, وہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وائرل ہو گئے, مفتی صاحب انہوں نے کتاب بھی لکھ دی, انہیں تو ان کے اپنی جماعت کے مفتیوں نے سمجھایا ہے, مولانا طارق جمیل صاحب نے, کہ تو ہر وقت یہی باتیں کرتا ہے. مجھے بتائیں جتنے ڈومیننٹ بندے ہیں ان میں سے کس کی دوسری تیسری شادی ہے؟ طارق جمیل صاحب ایک شادی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو عورتوں کو فضائل سناتی ہیں, انہوں نے تو اپنے خاوند کی دوسری شادی کو نہیں کروائی. ٹھیک ہے, ان کی بیٹیاں آگے نواسیاں میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی نہیں کروائی. غامدی صاحب ایک ہی شادی ہے, میری بھی ایک شادی ہے. میں نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میری وائف کے ساتھ جو ہے وہ دوسری شادی ہے. پہلی شادی میری نوکری کے ساتھ تھی, جب وہ فارغ ہو گئی اس کے بعد یہ دعوت کا کام, یہ میری پہلی بیوی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میرے لیے پرائورٹی ہے دعوت کا کام. تو جس نے بھی کسی مشن کے لیے کھڑا ہونا نا, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اجازت موجود ہے, اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور بعض کا جینون واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے. جس طرح ورلڈ وار 1 اور 2 میں اتنا 6 کروڑ کے قریب لوگ ورلڈ وار 2 میں مرے ہیں اور میجورٹی اس میں مرد ہیں, تو ظاہر ہے عورتوں کو اس معاشرے میں سٹیبل کرنے کے لیے چیز ضروری ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ عورت کو جسٹ ایک سیکس ٹوائے بنا کے پیش کرنا, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ ایسا نہیں ہے, نہ ایسا ہونا چاہیے. نبی الاسلام نے تو ڈیو رسپیکٹ دی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے.
اس سے بڑی بات کیا کی جا سکتی تھی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے اپنی ایک بیوی کو اندازی کے ساتھ رکھتے تھے، اور عورتوں کا قافلہ ہانکنے والا بندہ لادا ہوتا تھا، اور جو وہ قافلہ ہانک رہا ہوتا تھا حالانکہ ہودج میں عورتیں بیٹھی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کہتے تھے اس کو آہستہ سے ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. یہ رسپیکٹ آپ دیکھیں. پھر بخاری مسلم کی حدیث، میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں تم سے اللہ سے پوچھا جائے گا. پھر بخاری مسلم میں حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، توڑ بیٹھو گے، اس سے نفع حاصل کرو، یعنی اس کی ان کمزوریوں کے ساتھ جو ہے گزارا کرو. ظاہر وہ زبان والی تو ہے، وہ ہم سب کو تجربہ ہے اللہ کے فضل سے، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ بلٹ ان ہے. غصہ آتا بھی جلدی ہے، ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور وہ توڑنا اسے طلاق دینا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ جس طریقے سے اسلام نے اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ فری سیکس نہیں ہوگا اور خاندانی نظام ہوگا، اولاد کا بانڈ اور سیکس میں کمٹمنٹ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کی خامند کے ساتھ، یہ خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں. اتنا پرفیکٹ خاندانی نظام اسلام نے دیا ہے کہ اس کے بعد اس میں مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت باقی نہیں ہے. باقی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عورت کے ساتھ، جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر 8 مارچ کو وہ بینرز اٹھاتی ہیں، پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں، اور پھر انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے جب خلیل الرحمان قمر صاحب جیسے لوگ آتے ہیں وہ جواب دیتے ہوئے ایک اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور مرد لوگ دونوں طرف مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسا رگڑا لگایا ہے. حقیقت بات ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے اور عورتوں کو وہ حقوق دینے چاہیے جو اسلام نے دیے ہیں. مجھے بتائیں، باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت نہیں کہا گیا. سنن نسائی میں کہا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، ماں خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤ گے. بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک میں نے کس کے ساتھ کرنا ہے؟ فرمایا تیری ماں حقدار ہے. دوسری بار کہا تیری ماں، تیسری دفعہ تیری ماں، چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ. پھر بیویوں کے اپنے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق میں یقین سے کہتا ہوں، میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں، میں یہ کیمرے پہ بھی آپ کی بات کرتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ میں تو جیلس ہوتا ہوں کہ تمہارے حقوق اسلام میں مجھ سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ میں نے اسلام پڑھا ہوا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تمہاری بیوی ہوتا اور تم میرے ہسبینڈ تو میں آسانی سے جنت کما سکتا تھا خدمت کر کے. یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ مرد کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، عورت اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو اپنی غلام نہیں سمجھے گا. اس کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا اچھا سلوک کیا ہے یا برا سلوک کیا ہے. تو حقوق تو ہر جگہ. بیٹیوں کے لیے نبی علیہ السلام کی مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی اور شادی کی، وہ قیامت دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا. بیٹوں کے لیے تو نہیں کہا. اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں تو بالکل ون سائیڈڈ آپ کو مقدمہ نظر آئے گا کہ اسلام میں جو پسا ہوا طبقہ تھا غلاموں کا، عورتوں کا، ان کے حقوق زیادہ ہیں. اچھا، سورۃ النساء موجود ہے، قرآن کی ٹاپ کی لینتھ کی جو 5 سورتیں ان میں سے ایک، مردوں کے اوپر کوئی سورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ پسا ہوا طبقہ تھا. اسی طریقے سے احادیث میں آئے آپ کو عورتوں کے حقوق کی بات ملے گی. ہوا یہ ہے کہ یہ معاشرہ میل ڈومیننسی والا ہے اور اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے بتائیں، اسلام سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہندو کیا ڈیو ریسپیکٹ دیتے تھے؟ نہیں. ہندوؤں سے ہم نے عقائد میں بھی یہ قبر پرستی لے لی اور معاشرتی معاملات میں یہ حرکتیں لے لی کہ عورت کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے، اور عورت بھی بیوہ ہو تو مر جائے. اسلام میں تو یہ ہے کہ بیوہ ہو تو اس کی شادی کراؤ. آج بھی عرب میں آپ کو بتاؤں، میرے بڑے کلوز ریلیٹیو جن کے بچے بھی شادی شدہ بیوہ ہوئی، 60+ ان کی ایج تھی، جیسے ان کی عدت پوری ہوئی رشتے آنے شروع ہو گئے اور ان کے بیٹے بھی اس کو نارمل لے رہے ہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے شادی کر دی. عرب میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بھی بیوہ ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہے یہاں تو جوان بیوہ ہو جائے تو کتنی مشکل اس کی زندگی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کتنا یعنی استحصال اس کا کیا جاتا ہے. اسلام میں تو یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ آپ شادی کریں. اس اعتبار سے جن مفتی صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ 4 شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں، ان کا یہ والا پازیٹو فیکٹر ہے کہ وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ جو اس طرح بیوہ عورتیں ہیں آپ ان کا سہارا بنے اور وہ خود بھی بنے ہیں پریکٹیکلی. اس میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. السلام علیکم.